مسلک تو دنیا میں ہزاروں ہیں، مذہب چار ہے، مذہب دین ایک ہے اسلام، اور مذہب چار ہے، مذاہب اربع، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام شافعی کا مذہب، امام مالک کا مذہب، امام احمد بن حنبل کا مذہب، ان سے پھوٹنے والے مسلک ہزاروں ہیں حضرات۔ یہ امام غزالی کا مسلک، یہ امام راضی کا مسلک، یہ امام فلاں کا مسلک، یہ فلاں کا مسلک، یہ فلاں کا مسلک۔ اس بھارت کے اندر بھی ابن تیمیہ کا مسلک، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا مسلک، اسماعیل دہلوی کا مسلک ہزاروں ہیں۔ مسلک صرف امام احمد رضا کا نہیں، یہ پانچواں مسلک نہیں ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم لوگوں کو اعتراض ہے، پانچواں مسلک یہ کوئی اعلیٰ حضرت کے باپ کا راستہ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت صحیح ہے۔ اور حضرات محترم، اس کی ایک مثال دے کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہمیں گرو ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمیں چلنا ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا اللہ نے عظیم الشان سپوت عطا فرما دیا اس بھارت میں، اسلام کا بہترین سپوت کہ اس بھارت میں اگر کسی نے دین پھیلایا ہے تو اس کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور اگر کسی نے بچایا ہے تو اس کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ پانچواں مسلک نہیں، مسلک ہی نیا نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ اعتراض کرنے والے آپ کو ایک بالکل آسان سی مثال دے کر رخصتی کی تیاری ہے۔ یہ روڈ بنا ہے، اتنا بڑا روڈ ہے، میں نے سنا یہاں کے چیئرمین صاحب ہیں، ملک مسعود صاحب یہاں چیئرمین ہیں، جناب والا پولیٹیکل امیج ہے ان کی، روڈ بنوایا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے بنوا دیا ہو، جناب والا ہو سکتا ہے ایم پی صاحب نے بنوایا ہو سکتا ہے ایم ایل اے صاحب نے بنوایا ہو، مگر آج تک کسی نے ایم پی اور ایم ایل اے سے یہ بات پوچھی، چیئرمین صاحب سے یہ پوچھا کہ چیئرمین صاحب آپ نے روڈ بنا دیا، اور روڈ بناتے ہی روڈ کے نکڑ پہ آپ کے نام کا بورڈ لگا پڑا، سو جنت چیئرمین صاحب، سو جنت ایم پی صاحب، سو جنت ایم ایل اے صاحب، ہے جناب، دیکھا ہے آپ نے؟ روڈ بنا دیے، گلیاں بنا دی، تو گلیوں کے نکڑ پہ نیتاؤں کے نام لکھے رہتے ہیں کہ یہ ایم پی صاحب نے بنوایا، یہ ایم ایل اے صاحب نے بنوایا، ہے جناب والا۔ ہر روڈ پہ چھوٹی چھوٹی سی گلی بن رہی ہے تو نیتاؤں کے نام آ رہے ہیں، سو جنت سے چیئرمین صاحب، سو جنت سے ایم پی صاحب، سو جنت سے ایم ایل اے صاحب۔ کسی نے ہمت کی پوچھنے کی کہ راستہ تو بڑا پرانا ہے ایم پی صاحب، واہ 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 واہ، یہ راستہ تو بڑا پرانا ہے ایم پی صاحب، مگر یہ آپ کے بزرگوں نے آپ کا نام اس راستے کے نکڑ پہ کیوں لکھ مارا؟ پوچھا کسی ایم پی سے؟ نہیں نا، میں نے پوچھا، میں نے سنبھل کے ایم پی سے پوچھا، ڈاکٹر شفیق الرحمان برق سے، میں نے کہا بھائی ماننیے مہودے، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ راستہ تو یہ بڑا پرانا ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو راستہ تھا باپ کے زمانے میں تھا، دادا کے زمانے میں تھا، اور ہمیں پتہ چلا جب سے بھگول ہے، جب سے یہ راستہ ہے انگریزوں کے زمانے میں، چنگیزوں کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں، لودھیوں کے زمانے میں، قلجیوں کے زمانے میں، اے جناب والا یہ راستہ تو بڑا پرانا ہے، مگر اس راستے کے نکڑ پہ آپ کے نام کا بورڈ کیوں لکھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جناب والا انہوں نے کہا، ایم پی صاحب بولے بات تو تمہاری صحیح ہے ایم پی صاحب، راستہ تو بڑا پرانا، یہ میرے باپ کا راستہ نہیں ہے، یہ میری ماں کا راستہ نہیں ہے، راستہ تو بڑا پرانا ہے، مگر یہ راستہ بڑا جرجر ہو گیا تھا، اوبڑ کھاوڑ ہو گیا تھا، گڈھے پڑ گئے تھے اس راستے میں، کسی کو ترس نہیں آتا تھا اس راستے پہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوٹنے والے لوٹ لیتے تھے، لوٹنے والے لٹ جاتے تھے، راہ چلنے والے گر جاتے تھے، تڑپتے تھے، باہن دن میں ہی لوٹ کا شکار ہو جایا کرتے تھے، میں دیکھتا رہا، بڑا افسوس ہوتا ہے جب لٹ جاتے تھے لوگ، گر جاتے تھے، چوٹل ہو جاتے تھے، بڑا افسوس ہوتا تھا مجھے، تو میں نے ان پہ ترس کھایا، پھر میں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا، میں کبھی دلی بھاگا، کبھی لکھنؤ بھاگا، اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر، کبھی اس منتری سے ملا، کبھی اس منتری سے ملا، میں نے ان حضرات سے مل کے فنڈ اکٹھے کیے، میں نے کچھ نہیں کیا، راستہ پرانا ہی ہے، مگر اس پرانے راستے کو میں نے ماربل بچھوا کے چکنا کروا دیا ہے، کنکریٹ بچھوا کے اسے سافٹ کروا دیا ہے، اسموتھ کر دیا ہے، تاکہ چلنے والوں کے لیے آسان ہو جائے یہ راستہ۔ پھر میرے ماننے والوں نے اس راستے کے نکڑ پہ میرے نام کا بورڈ لگا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں راستہ برق کا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ راستہ تو پرانا ہی ہے مگر برق نے اسے سافٹ بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، اتنا سمجھنے کے بعد حضرات سمجھ سکو تو سمجھ لو، احمد رضا کے مسلک جہاں بورڈ لگا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے باپ کا راستہ نہیں ہے، راستہ پرانا ہی ہے۔ پوچھو احمد رضا سے، اعلیٰ حضرت سرکار آپ کے نام کا بورڈ کیوں؟ تو جواب ملا
راستہ نیا نہیں ہے، راستہ پرانا نہیں ہے، یہ راستہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو فاروق اعظم کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو عثمان و علی کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو کربلا کے حسین کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو بغداد والے غوث اعظم کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو اجمیر محلہ کے غریب نواز کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو نظام الدین علاء الدین تاج الدین حمید الدین کا راستہ ہے۔ مگر یہ راستہ 14ویں صدی میں بڑا جرجر ہو گیا تھا، اوبڑ کھابڑ ہو گیا تھا، گڈھے پڑ گئے تھے، اس راستے میں لوگ چلتے تھے گر جاتے تھے، چوٹیں لگ جاتی تھی، واہن لٹ جاتے تھے، لٹیرے قدم قدم پہ بیٹھے تھے، مگر اس پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا، مجھے ترس آ گیا۔ میں نے چلنے والوں کو گرتے ہوئے دیکھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اچھے لوگوں کو اس میں زخمی دیکھا، مجھے رحم آ گیا۔ پھر میں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا، اپنی پوری 65 سالہ زندگی اس راستے کو چکنا کرنے کے لیے میں نے خرچ کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس اوبڑ کھابڑ راستے پہ میں نے عظمت مصطفیٰ کا ماربل بچھوا دیا ہے اور محبت رسول کی کنکریٹ سے اس راستے کو اسموتھ بنا ڈالا ہے، راستہ چلنے والوں کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر میرے ماننے والوں نے اس راستے کے نکڑ پہ اگر میرے نام کا بورڈ لگا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ راستہ میرے باپ کا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ 14ویں صدی میں اگر کسی نے اس راستے کو چکنا اور سافٹ بنا ڈالا ہے تو اس کا نام اعلی حضرت امام احمد رضا ہے۔ حضرات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی اعلیٰ حضرت حضرت فاضل بریلوی کا یہ کوئی مسلک حضرات محترم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا اپنا ذاتی مسلک ہے، جناب والا اعلیٰ حضرت کا راستہ وہی پرانا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پیار کرو، ان کا راستہ یہی ہے کہ ان دلوں کے اندر عشق رسول رکھو، مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کر دو، نبی سے پیار کی